نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، جہار کرنے والے جو اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں ان کا گناہ قابل معافی نہیں رہتا. اللہ کہتے ہیں تجھے خود شرم نہیں آ رہی اپنے گناہ پہ؟ جس چیز پہ شرم آتی ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. بھائی کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں انسان کو پتا ہے گندا کام ہے یہ، تو بتا نہیں رہا ہوتا. وہ لڑکی والوں کے سامنے آپ گئے رشتہ لینے کے لیے، کیا کرتے ہو؟ جی میں چرس پیتا ہوں چھپ چھپ کے. بتاؤ گے کبھی؟ اگر پی بھی ہے بھائی چھپاتا ہے آدمی، یار یہ کوئی عزت جائے گی. تو جس گناہ کو آپ بتا رہے ہو نا، اس کا مطلب آپ اس گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں، آپ اس کو ہلکا سمجھتے ہو. تو جب آپ اس کو ہلکا سمجھتے ہو تو اللہ کیوں معاف کرے گا؟ اللہ نے معافی ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو اپنی غلطی کو بڑا سمجھتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں، ندامت ہوتی ہے. جب آپ بتا رہے ہو میری گرل فرینڈ ہے، میں نے یہ کیا، میں نے فلانی فحش فلم دیکھی، میں نے فلانی فلم دیکھی، میں نے یہ کیا، یہ ڈرامے بازی، تو اللہ کہتا ہے کہ اس کو خود اپنے گناہ پہ ندامت نہیں ہے. تو کل امتی معافن الا المجاہرین، جو جہار کرنے والے، لوگوں کے سامنے بتانے والے، اللہ کہتا ہے یہ قابل معافی نہیں ہے، یہ قابل معافی نہیں ہے. تو میں وہ مثال دے رہا تھا نا کہ چھپائے. ہاں تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیوی کو، ان کی جو عزیز مصر تھا، عقل مند آدمی معلوم ہوتا ہے، اس نے بیگم کو بولا مٹی پا بھائی، کیا کر دے. یہ نہیں کیا اس نے بلایا اس کے سسرال، فون کیا اپنے سسر کو، دیکھ لیا اپنی بیٹی کی حرکتیں. پاکستانی ہوتا یہ کام کر رہا ہوتا، دیکھ لیا، اور وہ سالے اور سسر آستین چڑھا کے تگڑ تگڑ دوڑتے ہوئے آ رہے ہوتے. اور جو ہوتا ہے ہمارے یہاں سسرالوں کے جھگڑے پھر چلتے ہیں تو پھر نتیجہ نکلتا بادشاہ کی 2 ٹکے کی حیثیت. اگلے الیکشن میں جیتنا نہیں تھا اس نے، ایسے تو الیکشن نہیں ہوتے تھے، وہاں سلیکشن ہی ہوتی تھی. خیر جیسے ہمارے استغفر اللہ، تو وہ نہیں آنا تھا اس نے، ٹھیک ہے نا. دوبارہ ایک تو میں پتہ نہیں منہ سے کیوں ایسی غلط غلط باتیں نکل، یعنی صحیح صحیح یعنی غلط غلط، ٹھیک ہے نا. اچھا خیر، تو اب کیا ہوا، لیکن بات کیا ہو گئی، لیک آؤٹ. بادشاہ کا آرڈر تھا، عزیز مصر بھی بادشاہ کا نائب ہوتا تھا، تو اس کا آرڈر کیا ہلکا آرڈر ہے. اور اس نے اپنی بیوی سے کیا کہا، اچھا بیوی کو ڈانٹ بھی نہیں رہا زیادہ، بھائی ڈانٹوں گا آگے سے وہ جواب دے گی، پھڈا شروع، جہاں پھڈا ہوا بات مارکیٹ میں پھیل جائے گی. اس لیے اس نے اپنی بیوی سے وہ بات کہی جو مولوی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ مولوی نہیں تھا، نہ مسلمان بھی نہیں تھا. کہنے لگا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ، اپنے گناہ پہ استغفار کر لے. جو بھی ان لوگوں کا، جس کو بھی بھگوان مانتے ہوں گے، جو بھی ان کا خدا ہو، جو انہوں نے تصور کیا ہوا ہوگا، یا ہو سکتا ہے اللہ کو مانتے ہوں شرک بھی کرتے ہوں، کہ کیا کر، کیونکہ یہ زنا جو ہے نا، زنا تمام دینوں میں، تمام تہذیبوں میں حرام رہا ہے. ہم جب ہدایہ پڑھتے ہیں نا، 700 سال پہلے کی کتاب ہے ہدایہ، تو اسلامی قانون ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ فَإِنَّ الزِّنَا حَرَامٌ فِي الْأَدْيَانِ كُلِّهَا. اس وقت دنیا میں کسی قوم میں بھی نا زنا لیگل نہیں تھا. یہ یورپ نے آ کے لیگل کیا اس کو، اور یہ نظریہ ضرورت کے تحت لیگل نہیں کیا. جب مذہب سے پیچھے ہٹے تو حیوانیت آ گئی سوسائٹی میں، جب حیوانیت آ گئی تو ایکسیپٹ کرنا پڑا اس کو، کیونکہ مذہب روک سکتا ہے، مذہب کو نکال دیا. تو اب درندگی، جو کام جانور کرتے ہیں فزیکل ریلیشن، تو وہ کام انسانوں میں آ گیا، مجبور ہو گئے، اب روک نہیں سکتے. شراب بھی آ گئی، جوا بھی آ گیا، زنا بھی آ گیا، خنزیر بھی آ گیا. پہلے گورے تھوڑی خنزیر کھایا کرتے تھے، اب ساری چیزوں کو انہوں نے لیگل کر کے، یہاں تک کہ پھر وہ مردوں سے بدفعلی بھی آ گئی تو اس کو بھی لیگل، سب کچھ کیا ہو گیا ان کے ہاں لیگل. وہی غلاظت، گندگی، پلیدی اور ناپاکی کو لیگل کر کے تہذیب کا لیبل لگا دیا کہ ہر انسان آزاد ہے. تو یہ ایسے نہیں ہوا کہ کچھ ان کے ماہرین بیٹھ کر انہوں نے لیگل کیا ہو، بلکہ جب اللہ کا تصور نکلا تو برائیاں خود بخود آتی ہیں سوسائٹی میں. تو جاوید اختر صاحب کو کوئی ہمارا پیغام پہنچا دے کہ خدا کا جو انکار ہے نا، اس سے جو اخلاقی جرائم جنم لیتے ہیں وہ بہت سنگین نوعیت کے ہوتے ہیں، اور لوگ اس جرم کو جرم کہنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، جرم کہتے بھی نہیں ہیں. ایسے ایسے جرائم ہوتے ہیں. تو مذہب ہے جو روکتا ہے انسان کو. خیر، تو میں یہ کر رہا تھا یوسف علیہ السلام کی نے کتنی، وہ ان کے جو عزیز مصر تھا اس نے کتنی پابندیاں لگائی ہوں گی، بات آگے نہ جائے، تو بھی توبہ استغفار کر، بس ہو جاتا ہے، انسان ہے، تو بھی انسان کی بچی ہے، میں بھی انسان کا بچہ ہوں، بس آفیشلی روکا ہوگا نا. چند دنوں میں پورے مصر میں خبر پھیل گئی. وقال نسوة فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی. مدینہ یعنی شہر کی عورتیں کہ تقریباً سبھی کی زبان پہ یہ تھا، ابے بھائی تمہیں پتا ہے بہن کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں؟ ہاں بھائی بتا. وہ فوراً عشق معاشقے کے کیس آ رہے ہیں، تو یہ تو ہو جاتے ہیں. نہیں، بادشاہ کی جو عزیز مصر ہے اس کی بیوی ہو کے عاشق ہو رہی ہے کس پہ؟ اپنے خادم پہ، گھر کے ملازم پہ. انا لنراھا فی ضلال مبین. میرا مقصد بہن تمہیں کوئی غیبت کرنا نہیں ہے کسی کی، بس میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ مجھے یہ اچھا پسند نہیں آیا بالکل بھی. فی ضلال مبین، یہ تو کھلی گمراہی ہے. اتنے اونچے طبقے کی عورت ہو کے عاشق ہو رہی ہے گھر کے خادم پہ.
تو اس لیے میں نے یہ رپورٹ آپ کے سامنے پیش کی, ورنہ میرا مقصد کسی کی برائی نہیں ہے. ہم بھی ایسے ہی غیبتیں کر کر کے نا کسی کو بتانا نہیں, میں تو ویسے ہی بتانا چاہ رہا ہوں فلاں کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے, بس میرا مقصد کسی کی غیبت نہیں ہے, صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا پتہ چلے ہو کیا رہا ہے سوسائٹی میں. ابے تیرے بتائے بغیر بھی پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو. ہر آدمی غیبت پہ ایک اچھا لیبل لگا کے لوگوں کے گھروں کے راز فاش کر رہا ہوتا ہے. یہ جو ہے نا نالج نالج نالج, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اے اللہ اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. ہر نالج اچھی نالج نہیں ہوتی. آپ کو سب کے گھروں کا پتہ ہے, کس کی بیوی بھاگ گئی, کس کا کس کے ساتھ چکر چل رہا ہے, کس کی بیٹی کا کہاں سے چکر چل رہا ہے, اور آپ کو میں ایک نالجیبل آدمی ہوں. یہ والی نالج شیطان کے پاس بولو زیادہ ہوتی. کچھ چیزوں سے جاہل رہنا یہ عالم ہونے کی دلیل ہوتی ہے, اور کچھ چیزوں کا علم ہونا یہ جاہل ہونے کی دلیل ہوتی ہے. آپ کو اپنے کام سے کام رکھو, تمہیں کیا یار کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. کسی کو آپ موبائل پکڑا دو فوراً گیلری میں گھسے گا, ان باکس میں جائے گا, واٹس ایپ میں جا کے. میرے ساتھ ہوا ہے یہ سب کچھ. اعتماد کر کے میں نے موبائل پکڑا دیا, پہلے ہوتا تھا, اب تو میں ہوشیار ہو گیا ہوں نا. جب میں نیا نیا مشہور ہونے لگا نا تو اچھے اچھے لوگ آتے ہیں ماشاء اللہ حضرت جی, میں بڑا متاثر ہوتا, اتنا نیک آدمی یار, یعنی مجھ سے اتنا زیادہ تمیز سے مل رہا ہے. اس کو موبائل پکڑا دیا کہ بھائی ویڈیو بنا لے, کم بخت گھس گیا کس میں, نمبر نکال لیے. اب میرے پاس ہر طرح کے نمبر آتے ہیں. ایک نے ایک شرارت کی, ایک خاتون ڈیورس طلاق یافتہ تھی, مسائل پوچھ رہی تھی, تو اس کے یاداشت, اس کا استفتاء آیا ہوا تھا میرے پاس طلاق کا, تو میں نے ڈیورس کے لفظ سے نا اس کو, تاکہ مجھے یاد رہے اس کی ہسٹری. اس نے دیکھا یہ طلاق یافتہ ہے, اس پہ لائن مارو. میرے موبائل سے نمبر نکال کے لائن مارنا شروع کر دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ مجھے پتہ ہی نہیں ہو گیا رہا ہے وہ خاتون کہ میرا نمبر کہاں سے چلا گیا. پھر میں نے اس کو, پھر جب میں نے انکوائری کے پتا چلا کہ یہ اس طرح ہوتا ہے, گھر میں کسی کو بٹھاؤ وہ درازیں کھول کے چیک کر رہا ہے, الماریوں میں گھس رہا ہے. بھائی یہ تو شوہر بیوی کے لیے یہ کام کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا. بیگم کا موبائل عورتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں, میاں کے موبائل. یہ جمشید ہے, جمشیدہ تو نہیں ہے کہیں, یہ محمود ہے کہیں, ایسا تو نہیں ہے لکھا ہوا محمود اور نکلے کیا. میں عورتوں سے کہتا ہوں تم شوہر کی پرائیویسی میں جتنا مرضی گھسو گی نا, تمہیں ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. شوہر کے پاس تمہیں بیوقوف بنانے کے اتنے راستے ہیں, اتنے راستے ہیں, کیونکہ گھر سے جو گھر میں ہوتا ہے اس کی نگرانی ہو سکتی ہے, جو گھر سے باہر ہے اس کی کون نگرانی کرے گا. لیکن نہیں, ایک ہے کچھ نہ کچھ, پھر وہ لڑائیاں ہوتی ہیں, بدگمانیاں ہوتی ہیں, طلاقیں ہوتی ہیں. چھوڑ دو یار, تمہارا جب میاں گھر میں آتا ہے, بھائی میرے میاں سے اچھا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے, بہت شریف آدمی ہے, کبھی بھی انٹیوں کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا, کبھی ضرورت ہو تو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ لیتا ہے. اتنا بے حیا نہیں ہے کہ نظر اٹھا کے. چھوڑو, کیا ضرورت ہے, دنیا مسافر خانہ ہے بھائی. اگر تمہیں یہ لگے کہ میرا میاں اچھا ہے, حقیقت میں نہ ہو, اور اس سے تمہارا ٹائم اچھا گزر جائے, تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ نہیں یاری سمجھ میں. دیکھو عورت کو اگر یہ لگے کہ میرا میاں دنیا کا بہت اچھا انسان ہے, اور اس کا مرد کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو, باہر کیا کر رہا ہے آپ یہ سمجھو کہ بہت اچھا ہے, کوئی غلط ایکٹیویٹی میں نہیں ہے, اور اس سے آپ کی زندگی ہنسی خوشی گزر کے ختم ہو جائے, آخرت میں پتا چلے کہ یہ ایسا تھا. دنیا اچھی گزر گئی کہ نہیں گزر گئی, تو آخرت میں تو اللہ آپ کو ویسے ہی آپ کے اعمال کا اچھا بدلہ دے دے گا. یہ نہیں تو کوئی دوسرا اچھا میاں اللہ آلٹرنیٹ کے طور پہ دے دے گا آپ کو. لیکن دنیا اچھی گزر گئی نا سکون سے, نہیں, پورا رپورٹ ہونی چاہیے صبح نکل کے کدھر گیا وہاں سے. اب میں دیکھ رہا ہوں جو میاؤں نے, ایک بات خوب سمجھ لو, میں تم لوگ کو خراب کرنا مقصد نہیں ہے, جب شادی ہوا کرے نا بیگم کو شروع میں بتا دو کہ ریموٹ کنٹرول کی طرح مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش مت کرنا. جن لوگوں نے شروع میں شریف شرفا بننے کی کوشش کی, کچھ لوگ ایسے نیک شریف شرفا ہوتے ہیں, جب شادی ہو گئی بیگم صبح جا رہے ہیں, بیگم پوچھتی ہے, دلہن پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہیں, بیگم آفس ٹائم ہو رہا ہے, تو آج تو چھٹی تھی آپ کی, چھٹی نہیں تھی لی آپ نے, نہیں میں اصل میں فوج میں ہوں یا کسی ایسے ادارے میں ہوں, میں چھٹی نہیں کر سکتا, یا میری ڈیوٹی بہت سخت ہے, کمپنی نے مجھے جو چھٹیاں دی تھیں پورے سال میں وہ لے چکا ہوں, تمہارے ابا نے شادی ڈیلے کی, پوری نا رپورٹیں پیش کرنا شروع کر دے گا. بیگم کہتی یہ ہوتا ہے میاں. میں نے ایک سوال پوچھا, پورے تھیسس اس نے میرے سامنے رکھ دی. پھر آپ صبح جا رہے ہیں, پوچھ رہی ہے آج لیٹ ہو گئے آدھا گھنٹہ. بیگم وہ اصل میں ٹریفک میں بہت پھنس گیا تھا. بیگم کہے گی کتنا اچھا میاں ہے, اچھا ویڈیو بنا کے بھیجیں, ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں آپ نے, آپ کیونکہ آپ کیا ہیں, فیئر ہیں, منافقت آپ کے قریب سے بھی نہیں گزری. بیوقوف ہے بھائی, یہ تو بیوقوف ہے. ابھی ہوتا کیا ایسے لوگوں کے ساتھ, آپ فیئر ہیں, آپ نے ویڈیو بنا کے بھیج دی, دیکھو ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں. بیگم کو اعتماد آ گیا, میرا میاں جھوٹ کبھی نہیں بولتا, ماشاءاللہ ایسا میاں ہوتا ہے. اس ٹائم پہ آپ پہنچ گئے, پھر صبح جا رہے ہیں, پھر کہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اتوار کے بیان. بیگم نے پوچھا کہاں ہو, اتوار کے بیان میں بیٹھا ہوا ہوں. دوسری شادی سے متاثر تو نہیں ہو رہے, نہیں آج مفتی صاحب کا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے, یہ دیکھو میں تمہیں لائیو تھوڑا سا سنا دوں, وغیرہ وغیرہ. خدا کی قسم کچھ دنوں میں تمہاری جو حالت ہوگی نا, اور تم سے زیادہ خراب حالت تمہاری بیوی کی ہوگی. یہ وہ لاڈ ہے
جس سے آپ کے گھر تباہ ہو جائے گا کل. جن لوگوں نے اس طرح سے زندگی گزاری ہے, زندگی عذاب میں آ گئی ان کی, اور بالآخر نقصان اس کا عورت کو ہی ہوگا, نقصان عورت کو ہوگا. میں کبھی گھر سے باہر ہوں نا, میرے گھر والوں کا فون آئے کہاں ہیں, تو کہیں ہوں, بس یہ رپورٹ پیش کرنا میرے ذمہ ضروری نہیں ہے. اس میں ان کا فائدہ ہے, ان کو عادت ہی نہ ڈالو اس کی. 20 جگہ ہوتی ہیں جہاں انسان پھنسا ہوا ہوتا ہے, نہیں جا سکتا ٹائم پہ. ہم پنجاب سے آ رہے تھے, فلائٹ لیٹ, اب دھن